بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. یہاں تک یعنی اس آیت کریمہ میں بھی مال کے خیرات کرنے والوں کا ہی ذکر ہے، بلکہ ایک اشکال کا جواب ہے کہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ خیرات کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر ہے کہ نہیں، تو اس کا جواب ارشاد فرمایا گیا کہ خیرات کا وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ تم جب چاہو خیرات کر سکتے ہو. اور مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جن کے پاس 40,000 درہم تھے. 10,000 درہم انہوں نے دن میں خرچ کیے، 10,000 رات میں، 10,000 پوشیدہ طور پر اور 10,000 علانیہ طور پر. تو اس آیت کریمہ میں کہتے ہیں کہ جو اس کا شان نزول ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اور یہ بھی مفسرین کی رائے ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی. اب وجہ شان نزول تو جو بھی ہے، لیکن ان حضرات کے برکات سے اور ان حضرات کے اس عمل کی وجہ سے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک ضابطہ یہ بن گیا کہ وہ جیسے اور جب چاہیں خرچ کریں، مگر اخلاص شرط ہے. اخلاص ہو تو پھر جب اور جیسے آپ چاہیں ویسے خرچ کریں، کوئی بات نہیں. اخلاص نہ ہو تو سب بیکار ہے. اور جیسے بھی آپ خرچ کریں، رات میں خرچ کریں، دن میں خرچ کریں، یا ظاہر خرچ کریں، پوشیدہ طور پہ خرچ کریں، تو فرمایا کہ ایسے خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں اجر ہے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے اللہ کے یہاں اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہوگا نہ انہیں غم ہوگا. یعنی آخرت میں بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور دنیا میں بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی دنیا اور آخرت میں انہیں غم ہوں گے. اب یہ تو معنی وہ ہیں جو ہم نے لیے ہیں. زیادہ تر تو معاملات غالباً آخرت کی طرف ہی ہیں، کیونکہ
دنیا غم اور خوشی کا مرکب ہے. کم خوشی ہو، کم غم ہو، یہ ہو سکتا ہے. کم اندیشہ ہو کسی کو، یہ ممکن ہے، لیکن بالکل نہ ہو اور اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ ہو تو یہ تو پھر بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ کوئی اگر یہ کہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ خرچ کرنے کی وجہ سے نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، میں اندیشے کا بھی شکار ہوں اور غم کا بھی شکار ہوں. تو ہماری دنیا میں یہ باتیں جو ہیں اس کو ہم یعنی اس سے مستثنا نہیں ہو سکتے. غم اور خوف اگر ہم زندہ ہیں تو ہمارے ساتھ یہ دونوں باتیں ہوں گے اور دونوں چیزیں ہوں گے، چونکہ ہم انسان ہیں. تو اب جو چیز تقریباً ہر انسان کے لیے ہے اس سے ہم بالکل ہی مستثنا ہو جائیں، یہ تو بہت مشکل ہے. کم ہو، غم اور خوف جلدی ختم ہو جائیں دنیا میں، یہ الگ بات ہے. ہاں آخرت میں نہ اسے کوئی اندیشہ ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا، کیونکہ اس کے لیے بشارت ہے یہ. لیکن دنیا میں صدقات کے خیرات کے فضائل پہنچتے ضرور ہیں، اس کا ثواب ملتا ضرور ہے. اچھا، وقت کے حساب سے اس کے معاملات ہوتے بھی، مثلا رمضان شریف کے شب و روز جو ہیں ان میں خیرات کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. یوں تو عمومی حالات میں جیسے چاہیں آپ کر لیں، کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم رمضان شریف کا انتظار کریں کہ رمضان آئے گا تو کریں گے. ہو سکتا ہے ہم زندہ ہی نہ ہوں، پھر کون کرے گا؟ تو جب اور جیسے موقع ملے خیرات کرتے رہنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ہر وقت کی خیرات فائدہ مند ہے. تو رمضان المبارک کا انتظار کرنا یہ تو پھر ایک عجیب مسئلہ ہے کہ ہماری زندگی نہ رہی تو بعد والے خرچ تو کر دیں گے، لیکن ہم اپنی خواہش کے مطابق خرچ کر سکتے ہیں. وہ صرف اس خواہش کا احترام کریں گے جو ان کے سمجھ میں آئی ہوگی اور جو ہم نے کہہ دی ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ زبان بھی بند ہو گئی تو پھر خواہش کا اظہار بھی کیسے ہو سکے گا؟ لکھ بھی نہ سکے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے جو اپنے ہاتھ سے ہو جائے وہ بہتر ہے، اور رمضان مبارک زندگی میں آ جائے تو ضرور کر دیں. اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے اس میں آمدنی کا ذکر ہے. یہ تو وہ بات تھی کہ ایک شخص کے پاس پیسے ہیں، اب وہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو وقت کی قید نہیں ہے، جب چاہے خرچ کر دے. لیکن آگے جو ہے وہ یہ معاملہ ہے کہ انکم کا ذکر ہے، آگے آمدنی کا ذکر ہے. اور بہت براہ راست یہ بات فرمائی کہ جو سود کھاتے ہیں ان کا حشر یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے آسیب نے چھو کے انہیں پاگل کر دیا ہو، یا آسیب کے چھونے سے وہ پاگل ہو گئے، مخبوط الحواس کر دیا ہو ان کو. کہتے ہیں کہ قبر سے وہ دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح مخبوط الحواس اٹھیں گے، عجیب عالم ہوگا ان کا. پھر یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ وہ سود پہ اصرار کرتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کو منع کر دیجیے، آپ منع ہو جائیے، لیکن دولت کی جو چمک ہے وہ انہیں اس لحاظ سے اندھا کر دیتی ہے کہ جتنی دولت زیادہ آتی جائے انہیں وہ کم لگتی ہے. اور جواز کیا ڈھونڈتے ہیں اس کے لیے وہ، یعنی ان کا یہ قول ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ یہ اس وجہ سے ہے ان کا مخبوط الحواس ہونا کہ ان کی عقل نے کام دکھا دیا.